عام طور پر ہمارے ہاں زچگی یا پریگننسی کے ان 9 مہینوں کو بس ایک جسمانی انتظار اور ڈاکٹروں کے چکروں تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہ وقت ایک بہت بڑا روحانی موقع ہے، ایک ایسی اسپرچل جرنی جو نہ صرف ہونے والی ماں کو اندر سے بدل دیتی ہے بلکہ اس دنیا میں آنے والے نئے وجود کی پوری بنیاد بھی رکھتی ہے۔ ماں کا دل، زبان اور دعا بچے کی روح تک پہنچتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی پیاری سی کہاوت نہیں ہے، سوچئے ذرا اس بات کا وزن کتنا زیادہ ہے۔ ایک ماں کا سکون، اس کی عبادت اور اس کی روحانی حالت، یہ سب سیدھا اس بچے کی روح کو متاثر کر رہے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ یعنی ماں کا ہر ایک چھوٹا بڑا عمل بچے کی روحانی نشوونما کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا ہی زبردست تقابل یا کنٹراسٹ دکھایا گیا ہے۔ بائیں جانب دیکھیں تو وہ جسمانی حقیقتیں ہیں جن سے بچا نہیں جا سکتا، جیسے متلی ہونا، شدید تھکاوٹ یا انجانا سا خوف۔ لیکن اور یہی بات سب سے اہم ہے، دائیں جانب ان تکالیف کے روحانی علاج موجود ہیں، جیسے استغفار، توکل اور صبر۔ دراصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ان جسمانی تکالیف کو روحانی سکون سے کیسے متوازن کیا جائے۔ جب تھکاوٹ بالکل حاوی ہو جائے نا، تو استغفار دل کو وہ سکون فراہم کرتا ہے جو شاید دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ ایک طرح سے یہ پوری ٹائم لائن بتاتی ہے کہ کب کون سا روحانی عمل سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اگر ہم صرف پہلے مہینے کی بات کریں، فجر کی نماز، اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر شکر کا سجدہ اور پھر مسلسل استغفار، دوسرے اور تیسرے مہینے کے حوالے سے ایک انتہائی خوبصورت جسمانی اور روحانی تعلق سامنے آتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سورت مریم کی تلاوت کرتے وقت ماں کو اپنا ہاتھ شکم پر یعنی پیٹ پر رکھنا چاہیے۔ یہ دراصل محبت کا وہ پہلا لمس ہے جو ایک بچہ محسوس کرتا ہے۔ ماں کی آواز اور قرآن کی تلاوت، یہ وہ پہلی چیزیں ہیں جو بچہ سنتا ہے۔ اور پھر تیسرے مہینے میں روزانہ 100 بار درود شریف پڑھنا، جسے بچے کی روح پر نور کی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تصور ہی اپنے آپ میں کتنا دل نشین ہے۔ درمیانی مہینے، جو صدقہ اور عملی تربیت کا مرحلہ ہے۔ چوتھے سے چھٹے مہینے تک کی یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ اب روحانی تعمیر ایک زیادہ عملی اور ظاہری شکل اختیار کر رہی ہے۔ چوتھے مہینے میں حضرت زکریا کی دعا، 5ویں مہینے میں صدقہ اور حسن سلوک، اور چھٹے مہینے میں سورت لقمان کے ذریعے تربیت کا آغاز۔ یہ وہ وقت ہے جب بچے کے مستقبل کے کردار کے خود و خال تراشے جا رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے مہینے کے لیے خاص طور پر اس قرآنی دعا کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو حضرت زکریا نے مانگی تھی۔ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اسے صبح اور شام پڑھنا چاہیے۔ یہ دعا نہ صرف ایک پاکیزہ اولاد کی طلب ہے بلکہ اصل میں یہ ماں کے ذہن کو منفی خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک روحانی حصار، ایک شیلڈ کا کام بھی کرتی ہے۔ اور یہ بات واقعی ہی حیرت انگیز طور پر واضح کرتی ہے کہ 5ویں مہینے میں صدقہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہم عام طور پر صدقے کا مطلب کوئی بڑی رقم سمجھتے ہیں نا، لیکن یہاں اسے انتہائی وسیع کر دیا گیا ہے۔ ایک مخلصانہ مسکراہٹ، کسی کو ایک کھجور کھلا دینا یا اپنے رشتہ دار خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ دراصل رشتوں کی یہ مضبوطی وہی حفاظتی طے ہے جو آنے والے بچے کے مستقبل کو مزید روشن اور محفوظ بناتی ہے۔ چھٹے مہینے میں روحانی حفاظت اور تربیت کا ایک مکمل نظام سامنے آتا ہے۔ سورت لقمان کی تلاوت کو اس مواد میں بچے کی تربیت کا قرآنی خاکہ قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ماں سونے سے پہلے سورت البقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیں تاکہ الہی حفاظت نصیب ہو۔ یعنی یہ مہینہ خاص طور پر بچے کی تعلیمی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ توکل اور مکمل سپردگی کا وقت ہے جہاں لہجہ تھوڑا سنجیدہ اور ٹھہراؤ والا ہو جاتا ہے۔ آخری 3 مہینوں کی اس ٹائم لائن سے پتہ چلتا ہے کہ 7ویں مہینے میں خالص توکل کا آغاز ہوتا ہے، پھر 8ویں مہینے میں نماز حاجت کے ذریعے مکمل سپردگی کی جاتی ہے، اور 9ویں مہینے میں بس ذکر اور بے پناہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام روحانی مشقیں اس لیے ترتیب دی گئی ہیں تاکہ پیدائش کا وقت قریب آنے پر جو جسمانی بدلاؤ اور ذہنی اضطراب ہوتا ہے اسے پرسکون کیا جا سکے۔ 7ویں مہینے میں جب فطری طور پر دل میں انجانے ڈر اور فکریں پیدا ہونے لگتی ہیں تو یہ طاقتور کلمہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے دل کو عجب سا سکون بخشتا ہے۔ دیکھیں، یہ الفاظ ان تمام فطری خوف اور خدشات کا بہترین تریاک ہیں جو اس نازک مرحلے پر کسی بھی انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں۔
8वें مہینے میں اس مواد میں ایک بہت ہی اثر انگیز حوالہ دیا گیا ہے، حضرت مریم کی اس تنہائی کو یاد کرنا جب وہ پیدائش کے آخری مراحل سے گزر رہی تھیں۔ ہدایت یہ ہے کہ جب بھی دل بھاری محسوس ہو، ماں نماز حاجت ادا کرے اور اللہ سے بالکل وہی مدد مانگے جو اس نے حضرت مریم کو عطا کی تھی۔ یہ رب کائنات پر مکمل بھروسے اور آس لگانے کی ایک بے مثال ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر آخری اور 9ویں مہینے میں کس عروج پر پہنچتا ہے۔ بائیں جانب اگر ہم جسمانی درد اور بے چینی دیکھتے ہیں تو دائیں جانب وہ شاندار نبوی روایت موجود ہے کہ اس تکلیف کا ہر لمحہ، ہر پل بے حساب اجر لاتا ہے۔ زبان پر اللہ کا ذکر اور ہر تکلیف کا صبر کے صدقے میں بدل جانا، سچ پوچھیں تو یہ مہینہ تکلیف کا نہیں بلکہ بے پناہ روحانی کمائی کا مہینہ بن جاتا ہے۔ ایک بابرکت نئی شروعات۔ اگر زچگی کے ان 9 مہینوں کو واقعی ایک روحانی موقع سمجھ کر گزارا جائے تو آنے والی نسل کے کردار پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ سوچئے ذرا، ایسا بچہ جس کی بنیاد میں ہی ماں کا صبر، ذکر اور قرآنی آیات شامل ہوں تو یقیناً وہ معاشرے کے لیے کسی روشنی کے مینار سے کم نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ بتاتا ہے کہ یہ سفر صرف ایک بچے کی پیدائش تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ نسلوں کو سنوارنے کا ایک انتہائی طاقتور اور منظم روحانی سلسلہ ہے۔ امید ہے آج کے اس جائزے سے ایک بالکل نیا پہلو سمجھنے کو ملا ہوگا۔ آج کی یہ گفتگو یہی مکمل کرتے ہیں۔